السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا میں کئی انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی پراسرار ہونے کی وجہ سے ایکسپلین کرنا ممکن نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگوں کی موت اور قبر بھی انہیں پراسرار بنا دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی پراسرار قبروں کے بارے میں جانیں گے جو کہ دنیا کے لیے آج تک حیرت کا مقام بنی ہوئی ہیں کہ انہیں کیسے، کب اور کیوں بنایا گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترکی کے شہر انقرہ میں شرکشلا قصبے کے اندر روڈ کے بیچوں بیچ ایک ایسی پراسرار قبر موجود ہے جس کے بارے میں مقامی لوگ بھی کچھ نہیں جانتے۔ ان کے مطابق شاید یہ کئی 100 سال پرانی کسی شہید بزرگ کی قبر ہے جس کے کتبے پر ول باقی کے نیچے بسم اللہ اور پھر ترکی زبان کے اندر گریبان شہید بابا لکھا ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ کوئی مشہور عالم دین تھے جن کی قبر ان کے اپنے گھر کے اندر بنائی گئی تھی، مگر جب نئے نقشوں کے بعد اس قصبے کو تعمیر کیا جانے لگا اور یہ گھر توڑنے کے بعد اس قبر کو کہیں اور منتقل کرنے کا سوچنے لگے تو مزدوروں کو ہر روز عجیب و غریب قسم کے خواب آنے لگے کہ یہ قبر خود سے بول کر کہہ رہی ہے کہ میری قبر کو یہیں پر رہنے دو اور یہاں سے دور نہ لے کر جاؤ۔ اس لیے یہ مزدور خوف زدہ ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ایک شخص نے اس مکان کی جگہ خرید لی، مگر اس کو بھی پہلے والے لوگوں کی طرح بالکل یہی خواب ہر روز آنے لگے کہ کوئی بزرگ باہر نکل کر قبر سے کہتے ہیں کہ میری قبر کو یہیں پر رہنے دو، مجھے یہاں سے مت لے کر جاؤ۔ اور اسی لیے یہ قبر آج بھی روڈ کے بیچوں بیچ اسی طرح سے موجود ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے روڈ کے بیچوں بیچ لوگ یہاں پر رک کر فاتح خوانی کرتے ہیں اس امید کے اندر کہ شاید یہاں پر کوئی بہت ہی بڑی بزرگ ہستی دفن ہے، لیکن یہ ہستی دراصل ہے کون، کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 2، والٹر سمرفورڈ، جو کہ برطانیہ کے رہائشی ایک آرمی آفیسر تھا اور اسے دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان بھی کہتے ہیں۔ 1918 کے اندر ورلڈ وار کے دوران بیلجیم کے اندر یہ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ اچانک اس پر آسمانی بجلی آ گری جس نے اس کی ویوز کے نیچے موجود تمام جسم کے حصے کو پیرالائز کر دیا۔ یہ کچھ ماہ کے بعد اس تکلیف سے ریکور تو ہو گیا، مگر آرمی نے اسے نکال دیا۔ اس واقعہ کے 6 سال کے بعد جب اس نے کینیڈا کے اندر اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی، ایک روز یہ تالاب پر مچھلی پکڑنے کے لیے گیا اور ایک درخت کے نیچے موجود تھا کہ اچانک سے اس پر آسمانی بجلی ایک بار پھر سے آ گری اور اب کی بار اس کے جسم کے رائٹ ہاف حصے کو پیرالائز کر دیا۔ والٹر اس حادثے کے بعد بھی 2 سال کے اندر ریکور ہو گیا، مگر اسی واقعے کے مزید 6 سال کے بعد ایک بار پھر سے 1930 کے اندر وہ ایک پارک کے اندر واک کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہونا شروع ہوا اور آسمانی بجلی ایک بار پھر سے اس پر آ کر گری، جس کے بعد 2 سال کی زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد آخرکار وہ یہ جنگ ہار گیا۔ مگر حیرت انگیز طور پر کینیڈا کے صوبے وینکوور کے اندر جہاں پر اسے دفنایا گیا تھا، وہاں پر ایگزیکٹ 6 سال کے بعد 1936 کے اندر ایک بار پھر سے آسمانی بجلی اس کی قبر پر آ کر گری اور اس کی قبر پر موجود تختی کو 2 حصوں کے اندر توڑ دیا۔ یہ کوئی اتفاق تھا یا کوئی حادثہ جو زندگی بھر اور ایون کے قبر میں بھی اس کے ساتھ رہا، لوگ آج بھی نہیں جانتے، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ نمبر 3، 1893 کے اندر ڈاکٹر ٹیمیتھی کلارک نے اس وہم کے اندر کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ڈاکٹر مجھے مرا ہوا ڈکلیئر کر کے دفنا نہ دیں، اس لیے اپنی موت سے پہلے ہی اس نے اپنی قبر خود بنوا لی تھی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی قبر تھی کیونکہ اس کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی کھڑکی اور ایک بیل بھی لگوائی تھی اس امید میں کہ اگر وہ زندہ ہو تو لوگوں کو اس کی خبر دے سکے، ان چیزوں کا استعمال کر کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکار سکے، کیونکہ اس دور کے اندر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ تھے کہ کسی زندہ شخص کو میڈیکلی طور پر ڈیڈ ڈکلیئر کر کے اسے دفنا دیتے ہیں، اور یہ قبر آج بھی امریکہ کے شہر نیو ہیون کے اندر موجود ہے۔ نمبر 4، سندھ کے شہر ٹھٹھا میں موجود ایک جھیل کے بیچوں بیچ گہرے سمندر کے اندر تیرتی ایک پراسرار قبر موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس پراسرار جگہ پر کسی کی قبر بنانے کا بھلا کیا مقصد، یہ یہاں پر کب سے اور کیسے موجود ہے، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ یہ کس کی قبر ہے۔ لوکل کہانیوں کے مطابق یہ قبر نوری جام تماچی نام کی ایک خوبصورت لڑکی کی ہے جو کہ مچھیروں کی آبادی میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اچانک ایک روز یہاں پر ٹھٹھا کے حکمران جام تماچی نے شکار کے لیے دورہ کیا اور پہلی ہی نظر کے اندر نوری تماچی پر دل ہار بیٹھا۔ واپس جا کر نوری کو شادی کا پیغام بھجوایا جسے اس نے قبول کر لیا۔ بادشاہ کی پہلے سے 6 بیویاں تھیں جو کہ مچھیروں کے خاندان سے آنے والی اس لڑکی کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے نوری کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتی رہتی۔ انہوں نے کئی بار نوری کے بارے میں بادشاہ کو یہ بھی کہا کہ یہ اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی بھائیوں اور خاندان کے لوگوں کو ہیرے جواہرات محل سے چوری کر کے چھپا کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے جب اس بات کی تصدیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں، نوری کا بھائی اس کو ایک باکس روزانہ دے کر تو جاتا ہے، مگر اس کے اندر ہیرے جواہرات نہیں بلکہ مچھلی ہوا کرتی تھی، کیونکہ نوری اپنے گھر کے کھانے چھوڑ کر ابھی تک محل کا کھانا کھانے کی عادی نہیں تھی۔ نوری کی موت بادشاہ کی زندگی کے اندر ہی ہو گئی۔
اور اس کا مقبرہ اسی جھیل پر بنا دیا گیا جہاں پر بادشاہ اور نوری پہلی بار ملے تھے اور اکثر یہاں پر گھنٹوں بیٹھے رہا کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے اس قبر پر کراچی سے آنے والے 5 لوگ کچھ دیر یہاں پر رکے اور ایک کشتی والا ان کو یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا کہ کچھ دیر کے بعد ان کو لینے کے لیے واپس آئے گا، لیکن واپسی پر ان 5 لوگوں کی پراسرار طریقے سے صرف لاشیں ملی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔